والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا محمد بن بشار نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا محمد بن جعفر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شعبہ نے محمد بن زیاد سے، وہ ابو ہریرہ سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا ان عفریتا من الجن، بے شک ایک سرکش جنوں میں سے، تفلت علیہ اچانک سامنے آ گیا میرے، البارحہ گزشتہ رات، لیقطع علیہ صلاتی، تاکہ وہ مجھ پر میری نماز کو کاٹ دے، خراب کر دے، فامکننی اللہ منہ، پس اللہ نے مجھے اس پر طاقت دے دی، قدرت دے دی، فاخذتہ، بس میں نے اسے پکڑا، فاردت ان اربطہ علی ساریۃ من سوار المسجد حتی تنظروا الیہ کلکم، میں نے چاہا کہ میں اسے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دوں، یہاں تک کہ تم سب اس کی طرف دیکھو، فذکرت دعوت اخی سلیمان، پھر میں نے اپنے بھائی سلیمان کی دعا کو یاد کیا، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی، اے اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی بادشاہت دینا جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، فرددتہ خاسئا، میں نے اس کو واپس کر دیا اس حال میں کہ وہ رسوا تھا۔ افریت کہتے ہیں متمرد، سرکش، من انس او جان، انسانوں یا جنوں میں سے جو سرکش ہوتا ہے اس کو افریت کہتے ہیں۔ مثل زبنیت جماعتہ زبانیہ، جس طرح زبنیت اس کی جمع زبانیہ آتی ہے، اسی طرح افریت کا کلمہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ایک، گزشتہ رات میرے اوپر شیطان ایک حملہ آور ہوا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، وہ آیا، اور آیا کس لیے کہ آپ کی نماز کو توڑ دے، خراب کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اس پر قدرت دے دی، میں نے اسے پکڑ لیا، میں نے یہ چاہا کہ میں اس کو مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھوں، حتیٰ کہ تم سارے صبح اس کو دیکھو۔ اور بعض روایات میں یوں آتا ہے کہ صبح مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے، میں یہ چاہتا تھا کہ میں اس کو باندھ لوں، لیکن پھر مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی۔ یہاں سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات، جنوں اور شیاطین کا انسانوں کے اوپر حملہ کرنا یہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ جنات کچھ نہیں کرتے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ ان کی تاثیر کا بالکل انکار کر دیتے ہیں، ان کے ضرر کا بالکل انکار کر دیتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، یہ انسان پر حملہ کرتے ہیں، بعض دفعہ اس کو بدنی طور پر بھی نقصان پہنچاتے ہیں، اور بعض دفعہ اس کو صرف ڈراتے ہیں۔ بدنی طور پر نقصان پہنچانے کی وہ مثال آپ لے لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استحاضہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ جو ہے نا ایک رگ ہے جس کا نام عازل ہے، اور یہ شیطان اس کو ایسے چوٹ کرتا ہے اور عورت کا خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ استحاضہ یعنی وہ بیماری جس سے مسلسل خون نکلتا رہتا ہے، کیونکہ ایک ہوتا ہے حیض، ایک ہوتا ہے نفاس، اور ایک ہوتا ہے استحاضہ، یعنی عورت کو جس طرح بعض مردوں کو مسلسل پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں، اس طرح عورتوں کو مسلسل قطرے آتے رہتے ہیں خون کے، اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ یہ جو استحاضہ ہوتا ہے اس کا اصل سبب یہ شیاطین ہوتے ہیں، وہ ایسے بدن کے اندر ایک رگ ہوتی ہے اس کو ضرب لگاتے ہیں،
اس سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ بہتا رہتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ شبہ میں پڑ جائے کہ شاید میں پاک نہیں ہوں۔ جب یہ شبہ میں پڑ جائے گی تو یہ نمازیں چھوڑ دے گی، حالانکہ استحاضہ کے اندر نمازیں اسی طرح فرض ہوتی ہیں، حیض کے اندر نمازیں جو ہوتی ہیں معاف ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر وہ دین کو خراب کرنے کے لیے یہ جرم کرتے ہیں۔ اسی طرح شیاطین انسانی بدنوں کو ضرر پہنچاتے ہیں، اس میں کچھ بعید نہیں ہے، لیکن ان سے نہ تو ڈرنا چاہیے، نہ وہم کھانا چاہیے، اور نہ ہی اس کا انکار کرنا چاہیے۔ لوگ دو طرح کے ہیں، کچھ تو ایسے ہیں کہ انہوں نے اتنا ان کو ہوا بنایا، ایسا ان سے انہوں نے طرح طرح کے توہمات اور چیزیں انہوں نے عقائد بنا لی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ کچھ نہیں ہوتا، ان کی تاثیر ہی نہیں ہوتی، یہ کچھ کر نہیں سکتے۔ یہ دونوں افراط و تفرید کی جانبیں ہیں۔ اعتدال کیا ہے؟ جنات انسانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، ضرر بچانے کی کوشش کرتے ہیں، بچاتے بھی ہیں، البتہ ان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اذکار اور دعائیں پوری پڑھی جائیں۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ وہ میری نماز کاٹنا چاہتا تھا، اسی لیے آپ نے حکم دیا کہ جب کوئی تم میں سے نماز پڑھے تو سترے کے قریب جا کے پڑھے۔ کیوں؟ جب سترہ آگے ہوتا پھر شیطان کسی کی نماز نہیں کاٹ سکتا۔ جو سترے کے بغیر نماز پڑھتا ہے شیطان اس کی نماز کو کاٹتا ہے۔ کاٹنے کی صورت ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ توجہ کہیں کی کہیں لے جاتا ہے۔ آپ سترہ آگے رکھ کے نماز پڑھیں گے، سترے کی برکت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کی توجہ نہیں بگڑتی۔ جب آپ سترے کے بغیر نماز پڑھیں گے، آپ عملی طور پر ایسا کر کے دیکھ لیجئے، سترے کے بغیر 2 رکعتیں پڑھیں، سترے کے پیچھے کھڑے ہو کے 2 رکعتیں پڑھیں، آپ دونوں رکعتوں میں کیفیت کا فرق دیکھیں گے۔ آپ کے سامنے بڑی ہوئی چیز آپ کی نگاہ کو باندھ دے گی، آگے نہیں جانے دے گی، سوچ کو باندھ دے گی۔ جب آگے سترہ نہیں ہوتا آپ کی سوچ اور آپ کی نگاہ آگے تک جا سکتی ہے۔ تیسری بات یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اس پر قدرت دے دی۔ دیکھیں توحید، اللہ نے مجھے اس پر قدرت، ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے۔ اللہ کہیں کامیابی دے یہ کہا کرے اللہ نے مجھے یہ کامیابی دی، اللہ نے مجھے یہ طاقت دی، اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی۔ کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ میں نے ایسے کر دیا، میں نے ویسے کر دیا، وہ بس اللہ کی طرف سے۔ یہ توحید کا درس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ کاش کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ انبیاء بھی اللہ کی مدد سے ہی سب کچھ کرتے تھے، تو پھر ہم کیسے آج غیر اللہ سے ایسی امیدیں لگا سکتے ہیں جو صرف رب سے لگائی جا سکتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے قدرت دی، میں نے اس کو پکڑ لیا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے میں نے اس کا ایسے گلا دبایا، اور ایک حدیث کے اندر یوں آتا ہے کہ میں نے اس کی زبان کی ٹھنڈک اپنے ہاتھ پر محسوس کی، یعنی میں نے جب اس کا گلا دبایا اس کی زبان باہر آ گئی، اس کی زبان باہر آئی تو میرے ہاتھ کو لگی اور مجھے اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ میں نے یہ چاہا کہ میں اس کو باندھ لوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جنات کے جسم ہوتے ہیں، جو بعض لوگ کہتے ہیں ان کا جسم نہیں ہوتا، یہ بدروحوں کا نام ہے، یہ غلط ہے، جنات کے جسم ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑا بھی، گویا کہ یہ پکڑے بھی جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باندھنا چاہا تاکہ تم صبح کو دیکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنات کو دیکھا جا سکتا ہے، اگرچہ غالب حالات میں دیکھے نہیں جاتے، کیونکہ قرآن کہتا ہے اِنَّهُ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ شیطان اور اس کی جو اولاد ہے وہ تمہیں دیکھتی ہے، تم اسے نہیں دیکھتے۔ یہ جو آیت ہے نا، اس کا مطلب ہے غالب طور پر اکثر حالات میں وہ تمہیں دیکھتا ہے، تم اسے نہیں دیکھ رہے ہوتے، لیکن کچھ احوال ایسے ہیں جس میں ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہیں سے بعض اہل علم نے یہ استدلال کیا کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے وہ جنات کو اصل شکل میں دیکھتے تھے، کیونکہ اصل اختلاف یہ ہے کہ جن اپنی اصل شکل میں نظر آتا ہے کہ نہیں آتا، یہ اختلاف ہے اہل علم۔ ویسے کسی بھی شکل میں سامنے آ جائے، جن بکری بن کے، سانپ بن کے، کچھ بھی، اسی لیے آپ نے فرمایا گھروں میں سے اگر کوئی سانپ نکلے نا تو اس کو پہلے 3 دفعہ مہلت دو، کیونکہ وہ بعض دفعہ وہ جن بھی ہو سکتے ہیں، اس کو کہہ دو کہ یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ یہ شکلیں بدل کے آتے رہتے ہیں۔ تو اگر اصل شکل کا اختلاف ہے کہ اصل شکل میں جنات دیکھے جا سکتے ہیں کہ نہیں، یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو باندھ دیتا تاکہ تم صبح اس کو دیکھتے۔ اہل علم کہتے ہیں دیکھا جا سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا نا۔
اور اسی طرح سلمان علیہ السلام اور ان کے ساتھی ان کو اصل شکل میں ہی تو دیکھتے تھے، جبکہ دوسرے علماء کہتے ہیں نہیں جی قرآن کے اندر آتا ہے حیث لا ترونہم، تم انہیں نہیں دیکھتے۔ تو یہ علماء ان کو جواب یہ دیتے ہیں یہ غالب طور پر ایسے ہوتا ہے کہ ہم انہیں نہیں دیکھتے، لیکن بعض حالات میں دیکھا جا سکتا ہے اصل شکل میں، یہی بات ٹھیک ہے۔ اگرچہ امام شافعی نے یہ دعویٰ کیا کہ جس نے یہ کہا نا میں نے جنات کو دیکھا، ہم اس کی گواہی قبول نہیں کریں گے کسی بھی معاملے میں، یعنی وہ جھوٹا قرار دیں گے اس کو۔ لیکن یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فہم ہے، جو بہت بڑے امام ہیں، اللہ ان پہ رحمتیں فرمائے۔ لیکن بہرحال یہ بات ممکن ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے میسر ہو سکے تو ان کو ان کی اصل شکل میں دیکھا جا سکتا ہے، جس طرح کے بعض صحابہ کرام اور تابعین کے ایسے واقعات آتے ہیں کہ جنات کو اصل شکل میں یا ایسی شکل میں دیکھنے کے، واللہ عالم بالصواب۔ بہرحال یہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ آپ نے چاہا میں ان کو باندھ دوں، گویا کہ ان کو باندھا بھی جا سکتا ہے، لیکن میں نے پھر اپنے بھائی سلیمان کی دعا کو یاد کیا کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کے لیے نہ ہو۔ اس بادشاہت میں کیا تھا؟ یعنی ان سے خدمت لینا اور ان کو باندھنا، یہ دو کام سلیمان کے تھے۔ سلیمان نے ان کو باندھ رکھا تھا اور ان سے خدمت لیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنات کو آج باندھنا، ان کو بوتلوں میں بند کرنا، یہ کئی کرتے ہیں نا جی میں نے بوتل میں جن بند کر دیا، میں نے جنات کو باندھ دیا، میں نے جنوں کو جلا دیا۔ جلانے کا عذاب لا يعذب بالنار الا رب النار، آپ نے جلا کر عذاب دینے سے منع کیا۔ کئی عامل کہتے ہیں جی ہم جنات کو جلا رہے ہیں، اتنے جل گئے ایک تو یہ ایسی ہوائی باتیں ہوتی ہیں، وہ جلاتے ہیں، اگلے دن وہ پھر آ کے اس کی چیخیں نکلوا رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو میں نے جلا دیا تھا، اچھا اس کا بھائی آ گیا اب اس کو بھی میں جلاتا ہوں۔ وہ ایسے ڈرامے کرتے ہیں، اکثر ان میں سے چھوڑتے رہتے ہیں، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ تو جلانے والا مسئلہ، بوتلوں میں بند کرنے والا مسئلہ، یہ تو مسئلہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھنا پسند نہیں کیا تھا کہ میرے بھائی سلیمان نے کہا تھا اس لیے میں نہیں باندھتا۔ تو ان سے خدمت لینا اب اگلا اہم ترین مسئلہ۔ اکثر عاملین کہتے ہیں ہمارے پاس ایک حاجی صاحب ہیں، وہ آتے ہیں، ہم ان سے بس پوچھتے ہیں، وہ ہمیں بتا دیتے ہیں، اگر انہیں پتہ ہو تو بتا دیتے ہیں، نہ پتہ ہو تو نہیں بتاتے۔ ایسے اکثر توحید کا دعویٰ کرنے والے بھی ایسا کرتے ہیں، جی ہم نے حاجی صاحب ہیں ہمارے پاس، بڑے نیک ہیں جی ماشاءاللہ، بڑی اچھی، بڑی ان کی عمر ہے، وہ صحابی ہیں، وہ تابعی ہیں، وہ تبع تابعی ہیں، اکثر جھوٹ بولتے ہیں ان میں سے۔ اور پھر آ کر وہ اس کو مشورے دیتے ہیں، اس مریض کو یہ کہہ دو، اس کو یہ کہہ دو۔ یہ باتیں جتنی ہیں ان سے خدمت لینا جائز نہیں ہے، واللہ ان سے خدمت لینا جائز ہوتا تو اللہ کے نبی بدر کے موقع پر جنات کو بلاتے، بدر کے موقع پر، غزوہ احد کے موقع پر جنوں کو کہتے تم بھی تو مسلمان ہو، آؤ لڑائی کرو ہمارے ساتھ مل کے۔ آپ خندق تو ان سے کھدوا لیتے نا، خندق صحابہ نے کھودی، اتنی مشقت کی، محنت کی، آپ ان جنوں سے کہتے، اور اگر جائز ہوتا تو آپ ان کو کہتے جاؤ ابو جہل کو اٹھا لاؤ مکے سے، ابو سفیان کو اٹھا لاؤ مکے سے، یا یہ کر دو وہ کر دو، مجھے مکے سے لا کے پانی پلا دو۔ کئی لوگ کہتے جی میرے پاس حاجی صاحب ہیں، میں ان سے کہتا ہوتا ہوں مجھے زمزم لا کے پلاؤ، وہ مجھے پتہ نہیں وہ کیا لا کے پلاتے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا لا کے پلاتے ہیں، اور یہ کہتا ہے میں زمزم پیتا ہوں۔ یہ جتنے ہوتے ہیں یہ اکثر، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ان میں اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ جنات سے خدمت لینا، ان سے مشورہ لینا، ان سے علاج کروانا، ان سے غیب کی چیز پوچھنا کہ فلاں کی چیز گم ہوئی کدھر ہے بتاؤ، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا فلاں، یہ سب جھوٹ ہوتا ہے، یہ جائز بھی نہیں ہے اور جھوٹ بھی ہے۔ اگر ان کو خادم بنانا جائز ہوتا تو سب سے پہلے حق میرے نبی کا تھا، وہ ان کو خادم بناتے، وہ ان سے خدمت لیتے۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ سلیمان کے بعد کسی کے لیے ایسے کام جائز نہیں جو سلیمان کیے، تو سلیمان ان سے خدمت لیتے تھے، کسی اور کے لیے پھر خدمت بھی جائز نہیں۔ اسی لیے آپ نے جنات سے خدمت نہیں لی، اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ بہت بڑی یہ بھی ہے کہ جنات کے مزاج میں شر غالب ہے، جس طرح انسانوں کے مزاج میں خیر غالب ہوتی ہے نا، جنات اکثر شریر ہوتے ہیں، یہ آپ کی خیر خواہی کرتے کرتے بھی آپ کے ساتھ ایسا کر جائیں گے کہ آپ کو تکلیف دے جائیں گے۔ اسی لیے ان سے خدمت لینا، ان کے ساتھ جس بندے کے بارے میں پتہ چل جائے کہ وہ ایسے معاملات کرتا ہے، اس کے پاس جانا،
مجھ سے معلومات لینا یا کسی طرح کا علاج کروانا یہ درست نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میرے بھائی سلیمان نے دعا کی تھی اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا، وہ ذلیل اور رسوا ہو کر یہاں سے واپس چلا گیا۔ تو معلوم ہوتا ہے جب یہ ہمارے نبی کی نماز کے اوپر حملہ آور ہوتے تھے تو ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہمارے ساتھ بھی یہ کوشش کرتے ہیں۔ تو آگے امام بخاری نے لفظی طور پر اس کا معنی بیان کہ عفریت کہتے ہیں سرکش، انسانوں میں سے جو سرکش ہوتا ہے اس کو بھی عفریت کہہ سکتے ہیں، جنوں میں سے جو سرکش ہوتا ہے اس کو بھی عفریت کہہ سکتے ہیں۔ اور کہا یہ ذبنیۃ واحد ہے، جس طرح اس کی جمع زبانیہ آتی ہے، یہ اس کی مثل ہے کلمہ عفریت، یعنی ذبنیہ زبانیہ اس جماعت کو کہتے ہیں جو کسی کو دھکیل دے کسی چیز کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا سندع الزبانیہ، ہم زبانیہ کو بلائیں گے۔ زبانیہ کیا ہے؟ فرشتوں کی ایک جماعت ہے۔ یہ کون سی جماعت ہے؟ جو جہنمیوں کو دھکے دے دے کر جہنم میں پھینکے گی، زبانیہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی، ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3423۔